آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے کریئر کا آغاز ٹیچنگ سے کیا اور اب ماشاءاللہ سے وہ سینیٹر ہیں، ایم پی اے، ایم این اے اور پھر سینیٹر۔ یہ سفر کیسا رہا ان سے آج جانیں گے۔ السلام علیکم بشریٰ صاحبہ۔ السلام علیکم جی، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا بشریٰ صاحبہ، آپ پہلے ماہر تعلیم تھی، پڑھاتی رہی ہیں، اس کے بعد اب ماشاءاللہ سے اب سینیٹر، تو کیا کہیں گی کہاں سے کریئر کا آغاز کیا؟ پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے۔ 2013 میں نے اپنے سیاست کا کریئر سٹارٹ کیا اور پھر 2 ٹینیورز کیے۔ پہلی تو ہماری حکومت تھی، تو سیکنڈ مجھے اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا۔ پھر the party decided that they wanted me in the federal۔ اچھا، تو یہ کچھ ماہ پہلے، 1 ماہ پہلے کی ہی بات ہے that they offered me a seat in National Assembly۔ اچھا، ابھی اس کا سفر چل ہی رہا تھا that they decided that they want me in the Senate۔ آپ نے پی ایم ایل اے نہیں کیوں چوز کی؟ پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی۔ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا ایک نعرہ اور شہباز صاحب کے انیشیٹیوز تھے، تو پھر بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے، بالکل ظاہری بات ہے جب 2013 میں نے سیاست جوائن کی، اب تو یو گیٹ ٹو سی اے لاٹ آف ینگ ایجوکیٹڈ پیپل۔ جس طرح سے آپ نے پولیٹکس کو جوائن کیا، ٹیچنگ بھی کر لی، تو کیا ایک ایسا کوئی خاص شوق تھا آپ کو شروع سے، یا کوئی فیملی میں کوئی ایسی پرسنالٹی تھی جسے امپریس تھی اور آپ نے پولیٹکس کو جوائن کیا؟ فیملی تو میری ایز سچ پولیٹیکل نہیں ہے، وی بلانگ ٹو اے بزنس کلاس فیملی۔ مائی ہسبینڈ از اے بینکر، اور یہ ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ افیلیشن تھی ہمیشہ سے، بیکاز مائی فادر واز ہیڈ آف دا ٹریڈرز ونگ۔ بینگ اے وومن، پولیٹکس کتنی مشکل ہے؟ کیا چیلنجز فیس کیا آپ نے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عورت جو ہے اپنی جگہ بھی بناتی ہے اور اپنی عزت بھی بناتی ہے، لیکن اپنے رویے سے۔ تو یہ ہم پہ بھی، خواتین کے اوپر بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ کہیں پہ کسی پروفیشن میں جب آپ پاور ہنگری ہوتے ہیں تو پھر چانسز آف یو بینگ ہراسڈ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اندر کانفیڈنس ڈالیں تو بہت ساری مشکلات آسانیوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی موقع ملے کہ سیاست میں جا کے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہو؟ کچھ ڈگری کی نالج ہوتی ہے، کچھ ایکسپیرینس کی نالج ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے 10 سال سیاست میں رہ کے یہ بڑی خاص طور پہ لیجسلیشن کے حوالے سے، ہمارے پاس ایسی بھی پارٹی ورکرز ہیں جن کے پاس ڈگری تو نہیں ہوئے گی لیکن گراؤنڈ پہ ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، جس سے مجھے بہت سیکھنے کو ملا۔ تو اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ جی میں ماسٹرز ڈگری ہوں اور میں لمس میں پڑھاتی تھی اور مجھے بہت ساروں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، تو یہ غلط ہوگا، بیکاز مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس گراؤنڈ پہ وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، اور میں نے انگوٹھا چاپ خواتین سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اچھا بشریٰ صاحبہ، جس طرح سے ابھی پاکستانی پولیٹکس کا جو سارا حال احوال ہے، اب سے گورنمنٹ بننے سے پہلے جو تھا، کیا کہیں گی، کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے وی ایز اے سوسائٹی نیڈ ٹو ورک آن آر ٹالرنس۔ میرے خیال سے ایک دوسرے کے نظریے کو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ جینڈر ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو، ہم نے کچھ عرصے میں اتنی پولرائزیشن کا سامنا کیا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوا ہے۔ کوئی ویژن ہے، کوئی اسپیسیفک ایک چیز کہ مجھے آج سے 10 سال بعد یہاں پہنچنا ہے؟ میں نے 10 سال بہت اپنے وہ کہتے ہیں نا، بیکاز وین یو ینگ اینڈ یو انٹر پالیٹکس، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بہت اسکرین ٹائم ملے، کرنٹ افیئرس پہ جاؤں اور تہلکہ خیز وہ بیانات دوں، ٹویٹر پہ وائرل ہو جاؤں، لیکن میں نے اس کے برعکس میں نے آئی فوکسڈ آن ورکنگ اینڈ آئی فوکسڈ آن لیجسلیشن۔ مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ آپ مین اسٹریم پالیٹکس میں کب آئیں گی، تو میں کہتی تھی میری نیت سیاست میں آنے کے لیے یہ تھی کہ میں عوام کے فائدے کے لیے کام کروں۔ اچھا، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ لائف میں یہ کہ آپ بیہائنڈ یور بیک لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں، پہچانیں۔ اور سیاست میں سب خواتین اور مرد حضرات کو ایک بات کہتی ہوں کہ پالیٹکس از اے ویری، وہ کہتے ہیں نا، بہت ظالم پروفیشن ہے۔ جیسے انسان بڑھتا ہے تو اسی طرح سین سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ اچھا بشریٰ صاحبہ، ابھی سوشل میڈیا پہ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا بہت بے باک ہو گیا ہے، کچھ بھی چیز ڈال دی جاتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا سوشل میڈیا کا تھوڑا کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی پراپر لیجسلیشن ہمارے ملک میں ہونی چاہیے؟ بالکل، ہر چیز مقدار میں اور میانہ روی میں رہ کے کرنی چاہیے۔ تو ہم نے اس کے ریپریکاشنز دیکھے، اور یہ دور نہیں ہے 9 مئی کا واقعہ، اور مجھے لگتا ہے کہ 60+ % ہماری جو نیشن ہے وہ یوتھ ہے، تو یہ یوتھ بلج کا سورس آف انفارمیشن از سوشل میڈیا۔ اب اس پہ ڈس انفارمیشن کا بڑا کانسیپٹ آ گیا ہے،
اگر اس کو مانیٹر نہیں کریں گے, ایون آپ امریکہ میں دیکھیں کہ اس کو مانیٹر کرنے کا, کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو نئی آتی ہے, جس طرح ٹیبز آئی, انہوں نے کہا جی ٹیبز کر دو, کتابوں کو ہٹا دو. اب اس کے اوپر ریسرچ ہوا تو پتہ لگا اس میں ڈپریشن آ رہا ہے, اسکرین ٹائم بچوں کا بڑھ رہا ہے, ان کو مینٹل ایگنی ہے, مینٹل یہ ہے. اب وہ ہٹا دو, اب کتابوں کی طرف دوبارہ ریوائول کر دو. بڑی کنسٹرکٹیو ہماری گفتگو چل رہی ہے. جس طرح سے آپ کی سوچ ہے, مطلب لائک بڑی گراؤنڈیڈ سی پرسنالٹی آپ کی ہے, اور بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ آپ ہمیشہ سے رہی ہیں, تو گھر پہ بھی یہی پرسنالٹی ہے, ایسی ہی ہے, یا گھر پہ بھی تھوڑی یہ ڈومینیٹنگ ہے؟ یہ تو آپ میرے ہسبینڈ سے پوچھیں. آئی ایم ویری آرگنائزڈ, کیونکہ میرا خیال سے خواتین, بیکاز آئی رن مائی ہاؤس مائی سیلف, تو اگر ہمارا گھر اس میں ہے, ان آرڈر ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اب یہ کہوں کہ جی میں ملک کے عوام کے بچوں کے لیے نکلی ہوں جدوجہد کرنے, اور میرا اپنا بچہ بالکل ہی نگلیکٹڈ ہو, تو یہ تو زیادتی ہے. بیکاز ایز اے مدر میری پہلی رسپانسبلٹی میرا بیٹا ہے. ہاں, اتنی ڈیسنٹ اپروچ, اتنی آرگنائزڈ, پنکچوئل, یہ ساری چیزیں, اس میں ٹیچنگ کا رول ہے کہ آپ نے پڑھایا تھا. مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, جب نئی میں سیاست میں آئی نا, تو کسی بھی پروگرام میں یا کسی بھی تقریب میں جانا, تو میڈیا بعد میں پہنچتا تو میں پہلے پہنچ جانا. اچھا. کہ انہوں نے کہا جی 9 بجے کا ٹائم ہے, تو وہ میڈیا والے کہتے تھے میڈم آپ تھوڑا تو ٹائم, میں نے کہا اگر آپ نے 9 بجے کا لکھا ہے تو 9 بجے ہی پہنچنا تھا نا, مطلب کہ وہ ایک اب عادت سی بن گئی ہے. ہاں, بہت ساری ہماری خواتین جو اب واقعی کامیاب ہونا چاہتی ہیں کہ ہمیں زندگی میں آگے جانا ہے, ان کو ایک بس میں نسخہ کہتے ہیں نا, نسخہ دے دیں کہ یہ چیز آپ کرو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو. پرائیورٹی, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں. اپنی پرائیورٹی جو ہے وہ اسٹریٹ رکھیں, اور اوور ایمبیشیس ہونا, ایمبیشیس ہونا اچھا ہے, بٹ اوور ایمبیشیس, اپنے پرنسپلز, اپنے مورلز, ان کو کمپرومائز نہ کریں. صحیح ہے. اتنی اچھی سوچ, ماشاءاللہ سے ڈریسنگ سینس بھی آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اتنی اچھی ڈریسنگ کرتی ہے آپ, تو مجھے, اور فٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہے. تو کھانے پینے کا شوق ہے, ویسے عموماً کہتے ہیں کہ بٹ فیملی جو ہوتی ہے ان کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے, تو کھانے پینے کا تو شوق ہے. اچھا, الحمدللہ ایک لاہوری بھی ہیں, اوپر سے کشمیری بھی ہیں, کشمیری. I am a huge foodie. اچھا, بہت, اور مجھے ڈفرنٹ کوزینز اور اپنا دیسی کھانا تو بس میں کہتی ہوں میری ویکنس تو ہے. اتنی فٹنس کو مینٹین کیسے کیا؟ پھر اس کے اوپر تھوڑا کنٹرول کرتی ہوں. اچھا, جم کرتی ہیں؟ جم تو نہیں, میں I do pilates and yoga. اچھا, کھانا کھانے کا آپ نے بتایا بہت شوق ہے, کھانا بنانے کا بھی شوق ہے؟ ہائے, یہ اپنی میری ویکنس بتا دی. اچھا, مطلب کہ میرے خاندان میں نا خواتین, جس طرح میری والدہ ہے نا, تو میں ان سے بہت لڑتی ہوں اس بات پہ. اب میں امی کو کہتی ہوں امی میرے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں ہے. ہسبینڈ کی طرف سے کوئی فرمائش نہیں آئی کہ میرے لیے آج یہ کھانا تیار کرو؟ اچھا, یہ بھی بہت بڑا رول ہے. جن کے ہسبینڈس کو کھانے کا شوق ہو نا, اور یا وہ, مائی ہسبینڈ فرام کراچی ہے, وہ کشمیری بٹ بھی, لیکن وہ بہت ہیلتھ کانشیس ہے. اچھا, اور ہی از ناٹ ویری پکی. تو میں کہتی ہوں عمران آپ کی وجہ سے نا مجھے کھانا نہیں پکانا آیا. اچھا, بیکاز میں کچھ بھی جیسا بھی گندا سا بھی بناؤں گی نا تو ہیل ایٹ. میں پرٹیکولر ہوں, مطلب مجھے روٹی گرم چاہیے. اچھا, اور مجھے کھانا مزے کا چاہیے, مطلب میں کھانے پہ کمپرومائز نہیں کرتی. ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ آپ ایسا ریپڈ فائر کھیلتے ہیں, تو آپ نے جلدی جلدی سے ریپلائی کرنا ہے اس چیز کا, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا میرا سوال ہے, کون سا ایسا سیاستدان ہے جسے سیاست نہیں کرنی چاہیے؟ شیخ رشید, فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق اعوان؟ فیاض الچوہان. ایک چیز بتانی ہے جو ہر سیاستدان کو کرنی چاہیے, اور کوئی ایسی چیز جو نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کردار کشی نہیں کرنی چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے, ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک ایسا کنٹری جو آپ وزٹ کرنا چاہتی ہیں, کون سی ایسی کنٹری ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ ہاں میں فری ہوں تو میں وہاں جاؤں گی؟ اچھا, میرا بہت دل ہے نیپال جانے. اپنی پرسنالٹی کو نا 3 لفظوں میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. I think I'd like to think I'm a very positive person. I'm a little hyper and aggressive. غصہ مجھے بڑی جلدی چڑھتا ہے. پی ٹی آئی کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کر دے. ایک بھیانک خواب. ٹھیک ہے. فیوریٹ ڈش آپ کی؟ بریانی. بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا. آئی ایم شیور کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ان کو بھی بہت سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا ہے, اور باقی لوگوں کو بھی ملا ہوگا. اتنی ینگ ایج میں ماشاءاللہ سے خواتین پالیٹکس میں آگے جا رہی ہیں, تو ان سب چیزوں سے ہمیں بھی لرن کرنے کی ضرورت ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی آگے. بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, آپ نے ہمارے ایک خوبصورت مہمان سے آج ملاقات کی. ایسے بہت سارے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اسی سیگمنٹ میں